سفر ہے نا، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے پاکستان کی فیوچر کے لیے. سو اس لیے ہم خاص طور پہ داد دیتے ہیں اپنے سپریم کورٹ کو کہ جب واضح ہم نے اپنی گورنمنٹس قربان کی، آئین کو دیکھتے ہوئے وکیلوں کے ساتھ پہلے بیٹھے، وکیلوں نے ہمیں شور کیا کہ 90 دن سے آگے جا ہی نہیں سکتا، پھر ہم نے اپنی حکومتیں قربان کی. تو اس لیے تو نہیں قربان کی تھی کہ یہ سارے اپنے یہ محسن نقوی جیسے لوگوں کو اوپر بٹھا کے اور سارے ہمارے مخالف اور بیوروکریٹس اور پولیس والوں کو اوپر ہمارے بٹھا کے اور ہمارے اوپر انتقامی کارروائی شروع کر دیں. اور یہ یہاں بھی اور پختونخوا میں بھی ہم نے تو اس لیے کیا تھا کہ ہم نے کہا کیئر ٹیکر آئے گا اور اس کے بعد 90 دن میں الیکشن ہوگی. تو یہ اس سے پیچھے ہٹ رہے تھے. اور یہ بھی کہ اتنا آگے نکل گیا، یہ بھی صاف آئین کی خلاف ورزی ہے ابھی بھی، کیونکہ یہ ظاہر ہے یہ وہ جو 90 دن کے بیچ میں نہیں ہو سکتا کیونکہ انہوں نے اتنا ڈیلے کر دیا. تو اپنی عطیہ کو پہلے تو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور یہ اپنے ملک کے لیے بھی یہ بڑی خوشائن چیز ہے. دوسرے جو ماشاءاللہ ہماری سب سے بڑی پارٹی ہے پاکستان میں اپنی جوڈیشری کو یہ آج اعتماد دلوانا چاہتا ہوں کہ قوم ان کے ساتھ کھڑی ہے، کہ ان کو کوئی یہ وہ 98-99 میں نہیں جدھر ڈنڈوں مار کے سپریم کورٹ کے اوپر حملہ ہوا تھا اور کچھ ریئیکشن نہیں آیا. بہت بڑا ریئیکشن آئے گا پاکستان کے اندر. یہ ہم نے بھی سارا وائرل ہوا یہ جو کلپ ہے، اور میں صرف اپنے ججز کو یہ شیورٹی دینا چاہتا ہوں کہ ہم سب کھڑے ہیں. دوسری چیز کی میں نے بات کرنی تھی وہ یہ، آج بابر اعوان نے ایک پریس کانفرنس کیا. دیکھیں پہلے تو 17 مجھے قصے ہیں. میں نے جن 3 لوگوں کے نام لیے تھے میرے اوپر جب واردات ہوئی، تو میں نے ان تینوں کے نام لیے. تو ہر چیز جو اس کے بعد ہوئی میرے اٹیمپٹ کے بعد، وہ مجھے کنفرم کرتی ہے کہ وہ تینوں ملوث تھے اس میں. پہلے تو کور اپ کرنے کی کوشش کی، وہ نوید سے پہلی سٹیٹمنٹ، پھر شام کو دوسری سٹیٹمنٹ آ گئی. دوسری سٹیٹمنٹ جب وہ کر رہا تھا تو جے آئی ٹی کے اندر رپورٹ ہے کہ وہاں 5 نامعلوم افراد بیٹھے ہوئے تھے کاؤنٹر ٹیررزم کی. جب اس کو پہلے تو نوید کو یہ ڈی پی او گجرات نے اس کی سٹیٹمنٹ کر کے وائرل کر دی، وہ بھیج دیا. سب سے پہلے جو ہمارے مخالف اینکرز تھے ان کے پاس پہنچ گئی. اس کے بعد اس کو اٹھا کے لے کے گئے کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ میں. ادھر 5 نامعلوم افراد جو کہ جج کے سامنے اینٹی ٹیررزم کورٹ کے جج کے سامنے جے آئی ٹی کی رپورٹ ہے کہ ہم 5 نامعلوم افراد تھے. وہ وہاں بیٹھے، اس نے دوسری اس کی ویڈیو بنائی اور کئی گھنٹے وہاں رکھا. اور پھر جب جے آئی ٹی نے ان دونوں کو وہ جو ایس ایس پی تھا سی ٹی ٹی کا اس کو جب بلایا اور یہ جو ڈی پی او گجرات کو بلایا، انہوں نے ریفیوز کر دیا آنے کو. پنجاب کی سی ٹی ٹی تھی تو کون طاقتور تھا جو ان کے پیچھے کھڑا تھا کہ انہوں نے ہماری گورنمنٹ ہوتے ہوئے منع کر دیا. پھر اس کے بعد جو جے آئی ٹی کو سیبوٹاج کرنے کی کوشش کی، 4 لوگوں نے اپنے بیان بدلے جے آئی ٹی کے لوگوں نے. ان کے بعد اس کے اوپر پروسیکیوٹر جنرل نے ان کے اوپر تفتیش کی. اس نے کہا کہ ان کے اوپر ایکشن لینا چاہیے. انہوں نے سیبوٹاج کرنے کی کوشش کی ہے. اب اس کیئر ٹیکر گورنمنٹ جس کا یہ مینڈیٹ ہی نہیں آتے ساتھ ہی پہلے جے آئی ٹی کو چینج روکا. اس کے بعد ان 4 لوگوں کو جن کے اوپر ایکشن کہا تھا ان کو واپس جے آئی ٹی پہ بٹھا کے، اور جو لوگ جو 2 کام کر رہے تھے ان کو انہوں نے اویسٹی کر دیا. تو یہ جو کور اپ ہے یہ صرف وہ کر سکتا ہے جس کے پاس طاقت ہے. اور طاقت کس کے پاس ہے؟ ڈرٹی ہیری کے پاس طاقت ہے، رانا ثناء اللہ کے پاس طاقت ہے، اور شہباز شریف. یہ جو تینوں میں نے نامنیٹ کیے. اس کے علاوہ یہ نہیں ہو سکتے. اس کے علاوہ یہ سیبوٹاج نہیں کر سکتے جے آئی ٹی. اب بات یہ ہے کہ یہ 3 ان کو سب سے زیادہ خوف کیا کہ عمران خان اقتدار میں نہ آ جائے. یہ تینوں کو خوف ہے، اور یہ 3 پاور میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور مجھے سب سے زیادہ خطرہ ہے ان سے. اب تو میں نے پہلے بھی ٹی وی پہ کہہ بیٹھا ہوں کہ یہ ایک اب دوسرا پلان بنا ہوا ہے مجھے قتل کرنے کا. اور میں نے یہ پبلک بھی کہا جب یہاں لاہور ہائی کورٹ تھا تو میں نے تب بھی جب جج
ख्वाजा तारिक रहीम ने जज को बताया कि इनके पर प्लान बना हुआ है, यहाँ कोई सिक्योर एनवायरनमेंट नहीं है, इसको ना पेश करें वहाँ। तो जज ने श्योरिटी दी, जब मैं यहाँ इंतज़ार कर रहा था, जब मैं गया उसने श्योरिटी दी कि पुलिस इनकी हिफाजत करेगी। वहाँ पहुँचा, वहाँ पुलिस ही भाग गई सारी, कोई किसी किस्म की प्रोटेक्शन नहीं थी, बिल्कुल एक एक्सपोज था कि कोई भी कुछ वारदात कर सकता था। फिर उन्होंने मुझे पिंडी बुलाया, ये इस्लामाबाद में 3 अपीयरेंसेस थी। वहाँ आज बाबर अवान ने सीट जो अंदर के कैमरास थे, जो CCTV कैमरास थे, वो बंद किए गए। जो वहाँ सिक्योरिटी के लोग थे वो वहाँ से गायब थे, कोई सिक्योरिटी नहीं थी, CCTV कैमरास बंद किए गए और बिल्कुल किसी प्रोटेक्शन के बगैर मैं तीनों अदालतों के अंदर एक्सपोज था। अब सवाल ये है कि ये किसके इंटरेस्ट में है कि मुझे कौन आप प्रोटेक्ट करेगा? जिन्होंने प्रोटेक्ट करना उनसे ही खतरा है। तो अदालत से हम अब कोशिश करेंगे, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को भी मैं अब लिखूंगा अपने वकीलों से, हाई कोर्ट के भी चीफ जस्टिस को, कि ये आप हमारी बारी तो जब नवाज शरीफ फेक बीमारी हुई थी उसको, क्योंकि अब तो पता चल गया ना कि वो जनरल बीमारी नहीं थी, तो हमें एक जज साहब ने, मैं प्राइम मिनिस्टर था, उन्होंने कहा कि अगर इसको कुछ हो गया तो हम जिम्मेदार हैं। तो मुझे कुछ हो गया तो कौन जिम्मेदार है? क्योंकि वो जिन्होंने कुछ करना है वही उनका काम है मेरी हिफाजत करना। और दूसरी चीज़ कि जो नवीद जिसने मेरे पर कातलाना हमला किया था, अब उसको अदालत में नहीं पेश किया जाता, उसकी जेल के अंदर उससे बातचीत की जाती है क्योंकि उसकी जान को खतरा है। तो जिसकी जान के ऊपर अटेम्प्ट हो चुके हैं और ख़तरा है, उसको क्यों वो ये घसीट रहे हैं? और उन केसेस में यानी जो मज़ाहिया खेज केसेस हैं, ऐसे केसेस हैं जिनके ऊपर कभी, यानी अगर दुनिया मजाक उड़ाएगी कि एक टेररिज्म का केस कर दिया वहाँ इलेक्शन कमीशन के बाहर, जबकि मैं वहाँ था ही नहीं, मैं घर पे बैठा हुआ था, वहाँ मुजाहरा हो रहा है, मेरे ऊपर दहशतगर्दी का केस कर दिया। या दूसरा वो जो एक और, अब सबको पता है कि इलेक्शन कमीशन पूरी तरह, अब तो खैर सारी कौम को पता चल गया कितनी जानबदार है, ये तो हुक्म ही सारी उनसे लेती है। उसने केसेस किया, फॉरेन फंडिंग का, वो भी कोई केस नहीं है, अब वो चेंज हो गया प्रोहिबिटिव फंडिंग का। और दूसरा ये है तोशाखाना का केस, वो भी मैं अब सबके सामने कि जिस वक्त वो दोनों केसेस अदालत में गई ओवरटर्न हो जाएंगे क्योंकि केसेस ही नहीं है, तो उनके ऊपर मुझे बुलाया जा रहा है और मेरी जान को अरेस्ट कर रहा है। तो इसके ऊपर हम इंशाल्लाह अपने वकीलों के साथ बैठ के अप्रोच करेंगे सुप्रीम कोर्ट।